کافی ہے. یہ چھوٹی مسجدیں ہیں. انہی مسجدوں کے ذریعے سے اس امت کے اندر بنیادی انقلاب آ سکتا ہے. ایک ایسا انفراسٹرکچر اللہ نے دیا ہے اس جمعے کی شکل میں, مسجدوں کی شکل میں, جس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں مکتب کا اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے 50,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, پھر بھی اتنے لوگ جلدی آتے نہیں ہیں. 1 روپیہ خرچ کرے بغیر جو ہے اتنا بڑا انفراسٹرکچر اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا ہے. لیکن وہ ایک غیر مسلم کہنے لگا ہمارے حضرت سے, کہا کہ نعمانی صاحب اگر ایسا ہم کو انفراسٹرکچر ہم کو ملتا نا تو ہم تو ہر شہر کے ہر محلے میں اپنا سنگٹن قائم کر لیتے تھے. لیکن 100 سال سے یہ امت اس کو ویسٹ کر رہی ہے, ضائع کر رہی ہے. اس لیے کہ اب اس میں دونوں طرف کی غلطی ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کی صلاحیتیں پیدا نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے باصلاحیت لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے, اور ان کی معاش نے ان کو اتنا برباد کر دیا ہوتا, نچوڑ لیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے وقت. ابھی ہمارے حضرت سنانے لگے کہ ایک صاحب یہاں شاید آندھرا میں غالباً, پتہ نہیں, اپنی بیٹی کے, ابھی جلدی, بہت پرانی بات نہیں ہے, 25, 75, 100 سال کی, اپنی بیٹی کی شادی پر انہوں نے 16 کروڑ روپے خرچ کیے. اور وہ اور ایسے ہی سب پیسے والے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر چاہنے کہ ہماری یہ مسجد اس عذاب سے آزاد ہے. بہت حالانکہ ہم کو اس کو بہت جھیلنا پڑا, لیکن ہم آزاد ہیں الحمدللہ, جیسے ہیں جو ہیں آزاد ہیں. تو وہ خیر سے جو ہے وہ اس محلے کی مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں, صدر بھی ہیں. وہاں یہ ہوا کہ وہ امام صاحب کی اہلیہ کی طبیعت گاؤں میں خراب ہو گئی. انہوں نے چھٹی لے کر وہ اہلیہ کی علاج کے لیے گاؤں گئے. وہاں وہ اہلیہ ان کی بہت سیریس ہو گئی, اور وہ پھر کیا کیا ہوا وہاں پر جو ہے بہرحال وہ کچھ آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی. تو جب وہ واپس آئے تو اگلے مہینے کی جب ان کو تنخواہ دی گئی تو ان کی 15 دن کی تنخواہ کاٹ لی گئی. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی کے شادی پر ابھی کچھ مہینہ پہلے 16 کروڑ روپے خرچ کیا تھا. آپ چاہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ صلاحیت کے امام تو آپ کو ملے, لیکن آپ دیں گے کچھ نہیں اس کو بھیک کا کٹورا لے کے جو ہے وہ اپنا ٹفن لے کے محلے جائے, گھر جائے, اپنا کھانا جمع کرے, اور خوب اعلیٰ صلاحیت پیدا کر کے آپ کو خوب اعلیٰ قسم کی رہنمائی دے. یہ ایسی بدنصیب امت کے اندر اللہ کبھی بھی ایسے علماء پیدا نہ کرے گا, نہیں کرے گا پیدا کبھی. یہ ایسی ناقدری امت ہے اور ایسی بدنصیب امت ہے کہ دنیا میں ایسی ناقدری اور ایسی بدنصیب امت کوئی نہیں ہوگی, جس کے نبی نے اس کو کیا نہیں دیا ہے, جس نے اسلام کی شکل میں کیا نہیں پایا ہے. اور علماء اپنی زندگیاں قربان کر کے, لیکن ان کو ایسے حالات کو پہنچاتے. کوئی مسجد والا کسی عالم کو, کسی اپنے مسجد کے امام کو, میں شکوا نہیں, ہم اللہ کا شکر احسان ہے, ہمارے اوپر کسی کا زور زبردستی نہیں ہے, جیسی ہے ویسی ہے, ہم آزاد اپنے اعتبار سے چلا رہے ہیں. بہت لوگوں کو وہ ہے تہمتیں بھی رکھتے ہیں, لوگ رکھتے رہیں جو چاہیں کریں, لیکن 99.99 مسجدوں کا یہی حال ہے. وہاں کے صدر, وہاں کے متولی دنیا کے فرعون ہے. فرعون کے پاس میں ساز و سامان تھا, اس لیے وہ فرعون بن گیا. ان کے پاس میں اس ملک کے اندر اپنی حکومت نہیں ہے, ورنہ یہ تو علماء کو پھانسیاں دیتے. یہ امام صاحب کے لیٹ آنے پر امام صاحب کو اور ان کی بیوی بچوں کو قتل کر دیتے, اس کی سپاری دے دیتے. ایسی ظالم اور ایسی ناقدری اور ایسی بدنصیب امت ہے یہ جو ہے. یہ صورتحال اس وقت اس ملک کی ہے. اب کیا مسجدوں سے کیا ملے گا؟ یعنی آپ وہ جو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے تھے, وہ لطائف جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی تلخ حقائق کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں مؤذن صاحب تھے, لوگ کہتے ہیں ارے مؤذن صاحب یار آپ اچھی آواز میں اذان ہی نہیں دیتے. تو آخر ایک دن تنگ آ کے مؤذن صاحب نے کہا کہ ارے 600 روپے میں کیا محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں گا؟
آپ 1500 اور 1200 اور 2000 اور 4000 روپے میں مفکر اسلام اور اعلیٰ صلاحیتوں کے علماء اور ائمہ اور خطیب اور مؤذنین اور امام ڈھونڈیں گے تو قیامت تک نہیں ملنے والے ہیں. اب اللہ یہ کہ اللہ کوئی نئی نسل کو، قدردان نسل کو پیدا کرے، کھڑا کرے تو شاید ہو سکتا ہے ہو، ورنہ دنیا کے اندر جو ہے جو جس کام کا جس فیلڈ کا ہوتا ہے، لوگ لاکھوں لاکھ اور کروڑہ کروڑ روپئے. ایک ادارہ ہے واشنگٹن کا، اس نے کئی کروڑ روپیہ دے کر جو دنیا کے اسکالرس اس نے ڈھونڈے، اور اس نے اسٹڈی بائبل، اسٹڈی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اسٹڈی نیو ٹیسٹمنٹ اور اسٹڈی قرآن کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا. کروڑ روپیے کا پروجیکٹ تھا، اور 3 نو مسلم جو واشنگٹن امریکہ کے رہنے والے ہیں، اور ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا اسلامیات کا ہیڈ ہے جو شیعہ ہے لیکن ماڈریٹ ہے، ذرا تھوڑا معتدل قسم کا شیعہ ہے. اس کو لے کر کئی کروڑ روپیہ دے کر پروجیکٹ بنا کر ایک تفسیر مرتب کروائی ہے اسٹڈی قرآن کے نام سے، اور واشنگٹن سے وہ چھپی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس قسم کی کسی قسم کی تہمت لگانے کے لیے سب تیار ہیں، الزام لگانے کے لیے سب تیار ہیں. ارے یار مولانا چندہ ہی کر رہے. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پر اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام حالات یہی ہے، عام صورتحال یہ ہے. ارے چندہ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. ارے تو تم نے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ جو چندہ نہیں کر کے کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا بھیک مانگیں گے؟ تمہاری امامت بھی کریں، تمہارا مصلی بھی سنبھالیں، تمہاری مسجد بھی سنبھالیں، تمہارے بچوں کو بھی سنبھالیں، اور چندہ کر کے پھر نہ کھائیں تو کیا کریں؟ کیا بھیک مانگیں؟ کیا ڈاکہ ڈالیں؟ چوری کریں؟ کیا کریں؟ یہ عجیب و غریب قسم کی ایک ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ میں. بہرحال ایک درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، یہ ایک دکھ بھری داستان تھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے یہ جو مساجد کی شکل میں یہ دیا ہے، اس کو ہمارے محلے کے لوگ بھی اس کی قدر کرنے والے بنے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ بغیر بلائے ہوئے، بغیر بینر لگائے ہوئے، بغیر پوسٹر لگائے ہوئے، بغیر اعلان کیے ہوئے، بغیر خرچے کے، ہر 8 دن کے بعد میں اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے. کتنے ہزاروں ہزار کا مجمع ایک مسجد میں آتا ہے. لیکن اس مسجد سے وہ لے کر جو ٹیک اوے جس کو بولتے ہیں، وہ لے کر کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں لے کر جاتا ہے. وہ آتا ہے ایک غفلت کی حالت میں نے جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ پہلے آج سے 100-150 سال پہلے تک جو نظام تعلیم تھا، اس میں عربی، فارسی سب کچھ ہوتی تھی. جب مسجد میں ایک انسان آتا تھا، یہ 1835 سے پہلے تک کی بات ہے. 1835 سے پہلے تک جو اس ملک کا نظام تعلیم تھا، اس میں نہ یہ کہ مسلمان بلکہ ہندو بھی قرآن سمجھتا تھا. آپ قدیم 150-200 سال پرانی کتابیں پڑھیے، اردو کے لٹریچر پڑھیے، اردو لٹریچر، اسلامی نہیں، اردو لٹریچر پڑھیے گا. کتنے ایسے بڑے بڑے شاعر ہیں جو بہترین فارسی، بہترین عربی جانتے تھے. اب بہترین عربی جاننے کا مطلب کیا ہے؟ لکھنؤ کے اندر جو ہے نول کشور ایک پبلشر تھا. آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا شیخ ہے. اتنی بڑی داڑھی، صافہ باندھا ہوا، اتنا بڑا پگڑ پورا جو ہے وہ، اور وہ صرف قرآن اور حدیث کی شروحات اور تفسیر اور قرآن کریم چھاپا کرتا تھا. اور حالت یہ تھی کہ پورا جب قرآن شریف چھپتا تھا تو پورا مطبع قدیم طرز کا جو ہوتا تھا وہ غسل دیا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا، اور باوضو اور باغسل وہاں پر کام کرنے والے قرآن شریف چھاپا کرتے تھے. اس کا مالک ایک ہندو نول کشور تھا، بہترین فارسی جاننے والا. اپنی نگرانی میں کتابوں کی پروف ریڈنگ اور کتابوں کی تصحیح وہ خود کیا کرتا تھا. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 100-125 سال پرانی بات ہے. تو آنے والا مسجد میں جو طبقہ تھا، وہ جب امام قرآن پڑھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا، ایک میسیج لے کر جاتا تھا مسجد سے. آج ہم نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں، نہ مسجدوں میں اس سطح کے کوئی بیان ہوتے ہیں. آنے والے آتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون. جب امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ بولتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں وہ بولتے تھے کہ وہ دروازے کے پاس جا کے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ امام صاحب، اب اگلے جمعے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جو ہے
ایک جمعے کے لیے وہ دروازے کے پاس سے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، ادھر سے امام صاحب نے دوسرا سلام پھیرا، ادھر سے آدھا مجموعہ مسجد کے باہر وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ یہ صورتحال ہے، یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات یہ تو بہت مہربانی ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور توجہات ہیں، ورنہ اس سے بہت ہی زیادہ بدتر اور سنگین ترین حالات کے ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بہترین اللہ نے موقع دیا تھا ان مسجدوں کی شکل میں، جمعوں کی شکل میں، عیدین کی شکل میں، اس کا صحیح استعمال ہو نہیں پایا، ورنہ اس امت کو اور الگ سے اس کو تعلیم کی اور اویئرنیس کی اور تربیت کی اس کو الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ بھئی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کالج میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ان کے اندر تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ تعلیم کے لیے، تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم ڈگری کا نام نہیں ہے۔ وہ ڈگریاں تو ایک پروفیشنلزم کے لیے ایک آپ کے پاس میں وہ ہے کہ بھئی میں یہ پروفیشن کا ماہر ہوں، اب مجھے آپ اس کو یہ کام میرے سپرد کر سکتے ہیں، میں آپ کے پاس میں یہ کام کی نوکری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تعلیم اور تعلیم کا تعلق جو ہے انسان کی تربیت سے، اس کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر سے اس کا تعلق ہے۔ پڑھنے کا تعلق کبھی بھی سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ مسجدیں اس تعلیم کے لیے جو انسان کو انسان بنائے اس کے لیے کافی تھی۔ اس کے لیے اس کو الگ سے مدرسوں میں جانے کی یا کالجز اور یونیورسٹیوں میں جانے کی مسلمانوں کو ضرورت کم سے کم نہیں تھی، اسی لیے کہ ان کے نبی کی اتنی جامع تعلیمات ہیں کہ اب اس کے بعد میں ان کو کہیں اور کسی جگہ کسی دروازے پر جا کر کٹورا لے کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم کو تعلیم دو، ہم کو تربیت دو، ہم کو سویلائز کرو، ہم کو کلچرڈ کرو، ہمارے اندر تہذیب تمدن پیدا کرو، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرو۔ اس کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس کی مسجدیں، اس کے مکاتب، مکتبوں کے اندر اور ماؤں کے گود کے اندر انسان بننے کے لیے کافی ہے۔ اتنی جامع سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایسی جامع تعلیمات اور اتنی آسان اور اتنی سمپل اور اتنی سہل ہے کہ جس کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ بہت آسان ہے۔ تو یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے بیان، ہمارے علماء، ہمارے مکاتب، یہ ہماری ماؤں کی گود ہماری تربیت کے لیے اور ہم کو انسان بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ ہم کو انسان نہیں بنا رہی ہے۔ نہ ماؤں کا گود ہم کو انسان بنا رہا ہے، نہ مسجدیں ہم کو انسان بنا رہی ہے، نہ مدرسے، نہ خانقاہیں، نہ جماعتیں، کوئی انسان بنا ہی نہیں رہا ہے۔ اپنا رنگ تو دے رہے ہیں، کوئی جماعتی بنا رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، کوئی وہ بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، لیکن انسان فی معنی الکلمہ جس کو بولتے ہیں، انسان کوئی نہیں بنا پا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہے، اور اسلام کا عباداتی نظام جو ہے وہ وہی ہے۔ یہی عباداتی نظام انسان کے انسان بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ چونکہ اپنی روح کے ساتھ میں نہیں ہے تو اس لیے ہم کو یہ انسان نہیں بنا رہا ہے۔ نہ علماء انسان بن رہے، نہ غیر علماء انسان بن رہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کا تبدیل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔